بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہوں گے جی کہ آج بجٹ ہو رہا ہے اور بجٹ پہ سب پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بجٹ پہ پروگرام کرنا چاہیے, بڑا اہم ہے. بٹ دین اگین میرا اپنا بجٹ خراب رہتا ہے اور میری اپنی اکانومی خراب ہے اینڈ آئی ایم نو ایکسپرٹ ان بجٹ. سو میں اس سے ذرا ہٹ کے ایک شو کرنا چاہوں گا جو کہ میرے ملک کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہاں پہ امریکہ کوشش کرے گا کہ جناب جو ہے بیک ان امریکہ اس کو اس کی خوشی بھی منائی جائے گی. بٹ دین اگین اس کا فال بیک ہو سکتا ہے اور اس کا فال بیک کیا ہوگا پاکستان پہ اس کو میں جاننا چاہوں گا. ہم نے فینسنگ تو کرا لی, فینسنگ کر رہے ہیں اور لیکن پھر بھی ہمارا پورس بارڈر ہے, اس پورس بارڈر کو ہم 100% نہیں مینج کر سکیں گے جو مرضی ہم کر لیں, کیونکہ ہماری یہاں پہ سچویشن ڈفرینٹ ہے اور اس کو مینج کرنا 100% مینج کرنا مشکل ترین کام ہے. اینی ویز اس کا فال بیک کیا ہوگا. سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ونس دا امریکن فورسز آر آؤٹ فرام افغانستان, وہاں پہ جو خطے میں دوسرے ممالک ہیں, چائنا ہے, ایران ہے, رشیا ہے, انڈیا بھی ہے, ان کے وہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو کیا انٹرسٹ ہوں گے ان کے وہاں پہ, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اینڈ تھرڈلی جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے پل آؤٹ کرنے کے بعد تقریباً $1.5 ٹریلین امریکہ نے لگایا افغانستان کے اندر, بیسز بنائے, دیر سو مینی ادر تھنگز جو انفراسٹرکچر وہاں پہ بنایا انہوں نے اپنے لیے, اس کو پل آؤٹ کر رہے ہیں وہاں سے. اور اس جو ارد گرد کے ممالک ہیں جیسے انڈیا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, ایران تو بیسز دے گا نہیں, لیکن انڈیا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, ان پہ انڈیا کے ساتھ بیسز لینے کی بات چیت جاری ہے. اور میرے خیال میں وہاں پہ کوئی ان کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا, انڈین بڑی خوشی خوشی ان کو بیسز دیں گے. لیکن زیادہ سوٹ جو ایریا کرتا ہے امریکنز کو وہ پاکستان کرتا ہے. کیا پاکستان بیسز دے گا, نہیں دے گا, اور اگر دے گا تو اسی طرح ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر دے گا جیسے پہلے دیتا آیا ہے, یا ابھی جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس کو ہم واچ کریں گے, دیکھیں گے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. کیسے یہ ساری چیزیں آگے چلیں گی یہ سب کچھ میں جاننا چاہوں گا. میرے ساتھ بڑا اچھا ایک پینل موجود ہے, جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ موجود ہے, جنرل اعجاز ایوان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں اگر اجازت ہو دونوں جرنیلوں کی تو میں ایک خاتون ہمارے ساتھ ہیں ان کو پرائرٹی دے دوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا؟ جی بنتی ہے نا, چلو شکر ہے, کنسنسس ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے کہ ہماری جو سرزمین ہے یعنی کہ پاکستان جو ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, اور کیا ہم جو خواہشات ہیں امریکہ کی وہ پوری کر سکیں گے, کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کریں گے؟ جس طریقے سے مجھے اطلاعات ہے وہ تو یہ ہے جناب کہ ہم نے بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے اور ہم نے بڑا کڑاکے دار قسم کے جوابات دیے ہیں امریکہ کو. یہ درست ہے یا نہیں جی؟ دیکھیے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں گے, امریکہ کو کڑاکے دار جواب دیں گے یا کیا, مطلب اس میں کوئی ایگو ٹفل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا فیصلہ کیا جائے جو خطے کی سیکیورٹی اور بالخصوص پاکستان کے لیے بہتر ہو. میرے خیال یہ وہ اہم سوال ہے جس کا ہم سب کو جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور تمام لوگ جو ہیں بشمول ہلری کلنٹن جنہوں نے اس کو کہا کہ اٹس اے وکٹ گیم, ہم رکیں تو مشکل ہے کہ گراؤنڈ سے ایک سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہوگا, اور وہ سیکیورٹی ویکیوم جو کریٹ ہوگا اس کی جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ پاکستان پہ ہوگا. آلریڈی افغانستان میں جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہائی ہو گئی ہے. جو ہمیں پتا ہے صورتحال, ایسی صورتحال میں کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اور پھر ریفیوجی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. اگر مزید سیکیورٹی سچویشن گراؤنڈ سے خراب ہوگی, ظاہر ہے پاکستان کے اوپر ایک ریفیوجی کا پریشر آئے گا, اور ہم ہمیشہ ان کے لیے اپنے دروازے کھولتے رہیں. اور اب اگر ابھی بھی صورتحال ایسی ہوئی تو ہم اسے روکنے پہ آئیں گے. دوسرا ملک ہے جو ایران, اس کے لیے بھی یہی صورتحال ہوگی. پھر بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم امریکہ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی فٹ ہولڈ پاکستان میں دیتے ہیں کسی سیکیورٹی واچ کے لیے افغانستان میں, تو چائنا ہم سے بہت ناراض ہوگا. لیکن آپ کو مجھے یہ پتا ہے
کہ چائنا کے فارن منسٹر نے ایکچولی ہمارے فارن منسٹر کو فون کیا اور اس بات پر انتہائی فکر کا اظہار کیا کہ جو سیکیورٹی ویکیوم افغانستان میں کریٹ ہونا جا رہا ہے اس کی کیا ریپرکیشنز ہوں گی. جو میرا خیال ہے یا جو میں نے تھوڑا بہت اس حوالے سے پڑھا ہے اس میں ہم نے امریکہ کو کوئی سخت جواب نہیں دیا. ہم نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ دیتے ہیں تو ہمیں اس کے حوالے سے اوور سائٹ چاہیے. یعنی جس طرح سے ہم ماضی میں کے ادوار میں امریکہ کو کلین چٹ دیتے رہے نا یا نو کنڈیشنز اٹیچڈ کے ساتھ انہیں فری واک اوور دیے جس کے نتیجے میں یہاں بلیک واٹر کی پریزنس تھی, ریمنڈ ڈیوس جیسے واقعات ہوئے, اسلام آباد میں سیف ہاؤسز کی خبریں بعد میں کتابوں میں چھپی, اس قسم کا فری واک اوور شاید پاکستان نہیں دینا چاہ رہا. کچھ کنڈیشنالٹیز ہیں جن کو سامنے رکھ رہا ہے اور ان کنڈیشنالٹیز سے ایک امپاسے ہے جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سخت جواب دیا, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم انگیج ہونے کے لیے کچھ کنڈیشن سامنے رکھ رہے ہیں اور پاکستان فرسٹ جو ہے اس حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور جس طرح کے واک اوورز ہم دیتے رہے امریکہ کو 2 دفعہ, اس طرح کا واک اوور دینے کے لیے تیار نہیں, جو بالکل وجہ ہے. جو دودھ کا جلا ہے وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. We've not had very good experience with the US engagements in the past, so we need to be more. جن صاحب, ڈاکٹر صاحبہ نے پوائنٹ ریز کیا جناب کہ کچھ کنڈیشنز اٹیچ ہوں گی اور فری واک اوور نہیں دیا جائے گا. سیکیورٹی ویکیوم جو کریٹ ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے اس کا کیسے ٹیک سکتے ہیں؟ کوئی ہو سکتی ہے سچویشن ایسی مینج کرنے کی یا نہیں؟ ہم لوگ پھر ایک مرتبہ پھر یہاں پہ پراکسیز شروع ہو جائیں گی پاکستان کے اندر, خدا نخواستہ. جی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے. لو جی صاحب, سوری. جی تھینک یو. دیکھیے تھوڑا سا میرا نظریہ مختلف ہے اوور آل جو بات چیت چل رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب آکوپیشن فورسز کسی ملک سے جاتی ہیں تو جو ویکیوم پیدا ہوتا ہے وہ ویکیوم پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. مطلب 20 سال تک وہ یہاں پہ رہے اور کوئی امن قائم نہیں کر سکے. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پھر ہمیں فکر ہے کہ امن کیسے قائم ہوگا. مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس لاجک پہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک مصنوعی نظام بنایا تھا تو صاف ظاہر ہے وہ مصنوعی نظام ابھی نہیں رہے گا. اور جب اس کو وہ جو انیزینس پیدا ہوگی تھوڑی دیر کے لیے اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں وہ تو ضرور ہوگی, لیکن آخر تو یہ ہونا ہی ہے. تو میرے خیال میں امریکیوں کا یہاں سے جانا امن کی طرف ایک قدم ہے اور امن کی طرف سب سے بڑا قدم ہے. یہ امن کا پری ریکوزٹ تھا اور اس کے بغیر امن ہو نہیں سکتا تھا. پہلی بات تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ستمبر کی بات نہیں, یہ جولائی میں ہی معاملہ جو ہے نا ہو جائے گا, وہ چلے جائیں گے. اس وقت جو آپ کو احتیاط نظر آ رہا ہے دونوں طرف, پاکستان کی طرف بھی اور امریکہ کی طرف بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کھل کے بات کرنے کی ہے وہ نہ ادھر سے ہوئی ہے نہ ادھر سے ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے ایگزٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. یہ فوجی پارلانس میں آپ یہ سمجھیں کہ امبیلنس ہوتی ہیں فورسز جس وقت وہ کسی جگہ سے نکل رہی ہیں اور خاص کر جب انڈر پریشر نکل رہی ہوں جیسے کہ اس صورتحال میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بڑے اچھے انداز میں جو بات چیت کر رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے اپسیٹ ہو ایک سپر پاور. آج بھی سپر پاور ہے امریکہ, اور یہ آپ دیکھیے کہ جو پاور پوٹینشیل کا فرق ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ ہم کوئی سینہ کھول کے چھاتی نہیں بجا سکتے ان کے سامنے, اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے. جیسے عمر صاحبہ کہہ رہی کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے, اور نہ ہی امریکہ اس طریقے سے کوئی ہم پہ پریشر ڈالے گا اس وقت کیونکہ ابھی وہ ایگزٹ کر رہا ہے. لیکن جو ہی امریکن فورسز یہاں سے نکلیں گی امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تبدیلی ان دی نیگیٹو سینس فار پاکستان. a lot of pressure will come, last ditch pressure ہوگا جس میں وہ جتنے ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ سب استعمال کریں گے. ایک یہ امکان ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسٹک کام نہیں کر رہی تو وہ پھر گاجریں لے کر آئیں, اور گاجریں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کون کون سی ہیں. آپ کو FATF میں ریلیف دیں, آپ کو IMF آپ کی باتیں ماننا شروع کر دے, مڈل ایسٹ سے آپ کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے, آپ کو کہیں چلے وہ وہاں پر چین کی ایکٹیویٹی ہے یہاں پر کوئی ہمیں دے دیں, ہم یا جاپان کو دے دیں یا مڈل ایسٹ کو دے دیں, وہ جیونی میں دوسری جگہ پر اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیں. یہ معاملہ ہو سکتا ہے, پھر بات چیت ہوتی رہے. پاکستان کی پوری کوشش یہ ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ, کہ ادھر سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کہ انفلوئنس ہو سچویشن
افغانستان کی کسی جگہ سے نکل رہی ہوں، اور خاص کر جب انڈر پریشر نکل رہی ہوں جیسے کہ اس صورتحال میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بڑے اچھے انداز میں جو بات چیت کر رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے اپسیٹ ہو ایک سپر پاور. آج بھی سپر پاور ہے امریکہ، اور یہ آپ دیکھیے کہ جو پاور پوٹینشیل کا فرق ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ ہم کوئی سینہ کھول کے چھاتی نہیں بجا سکتے ان کے سامنے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، جیسے ہما صاحبہ کہہ رہی کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے. اور نہ ہی امریکہ اس طریقے سے کوئی ہم پہ پریشر ڈالے گا اس وقت، کیونکہ ابھی وہ ایگزٹ کر رہا ہے. لیکن جو ہی یہ امریکن فورسز یہاں سے نکلیں گی، امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تبدیلی ان دی نیگیٹو سینس فار پاکستان. A lot of pressure will come, last ditch pressure ہوگا، جس میں وہ جتنے ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ سب استعمال کریں گے. ایک یہ امکان ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسٹک کام نہیں کر رہی تو وہ پھر گاجریں لے کر آئیں. اور گاجریں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کون کون سی ہیں. آپ کو FATF میں ریلیف دیں، آپ کو IMF آپ کی باتیں ماننا شروع کر دے، مڈل ایسٹ سے آپ کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے، آپ کو کہیں چلے وہ وہاں پر چین کی ایکٹیویٹی ہے یہاں پر کوئی ہمیں دے دیں، ہم یا آپ جاپان کو دے دیں یا مڈل ایسٹ کو دے دیں، وہ جیونی میں کوئی دوسری جگہ پر اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیں. یہ معاملہ ہو سکتا ہے، پھر بات چیت ہوتی رہے. پاکستان کی پوری کوشش یہ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ، کہ ادھر سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کہ انفلوئنس ہو سچویشن افغانستان کی بائی امریکہ اس میں ملٹری سینس میں. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ وی ہیو نو فیورٹس، اب جب ہم کہتے ہیں بلکہ پوری دنیا اس کی تائید کرتی ہے کہ افغان لیڈ افغان اونڈ، تو اس کا یہ مطلب ہے کوئی بھی ایسی حرکت جو کسی بھی فیکشن کی کو مدد دے ملٹریلی یا کسی بھی طریقے سے اس کو پاؤں جمانے کے لیے، تو آئی تھنک دین پھر یہ نو فیورٹس والا تو فیل ہو گیا نا آپ کا معاملہ. نہیں لیکن یہ جیونی کی آپ نے بات کی لوج صاحب، جیونی میں آپ جگہ دیں گے؟ نہیں میں تو ابھی تو میں ان کی ڈیمانڈز کی بات کر رہا ہوں یا ان کے گاجروں کی بات کر رہا ہوں نا، کہ وہ آپ کو دے سکتے ہیں، یہ باتیں کر سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے پاس اس وقت آپشن اچھے ہیں، برے نہیں ہیں. پاکستان اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ایک گود سے اٹھ کے دوسری گود میں نہیں جانا ہے. بے شک کہ وہ ہمارے دوست ہیں، دوستی ہم رکھیں گے اور گہری دوستی رکھیں گے، لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نان ملٹرائزڈ رہے یہ زون. یہ ہے بات بہت مشکل جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن کیسے نان ملٹرائز کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے لودھی صاحب، اس ویکیوم کو کریٹ جب ہوگا تو ان کو مطلب نیبرہڈ میں کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے نا امریکنز کو، تو وہ اس میں امریکن کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے. امریکن کو ایران جگہ نہیں دے گا، انڈیا دے دے. سینٹرل ایشیا میں بتاتا ہوں نا، سینٹرل ایشیا میں جگہ نہیں ملے گی. پاکستان کی وہ پوری کوشش کریں گے، بیکاز پاکستان آسان ترین جگہ دینے والی ملک رہا ہے. لیکن ہندوستان کے ساتھ اب یہ نہ سمجھے کہ ان کی بات نہیں ہو رہی. جو آپ کو کشمیر میں فوجیں زیادہ نظر آ رہی ہیں، آپ مختلف تعویلیں دے رہے ہو. میں وہی گزارش کر رہا ہوں صاحب کہ اگر وہ انڈیا جگہ دے دے گا ان کو تو انڈیا جگہ دے دے گا تو وہ انڈیا کو بھی پتا ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور امریکن بھی وہاں پر اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جتنے کہ یہاں پر تھے. یاد رکھیں کہ انڈیا کے وہ جس جگہ لینے جا رہے ہیں وہاں پر چین بھی بہت دور نہیں ہے. تو یہ آسان باتیں نہیں ہے، لیکن انڈیا تو جگہ ان اینی کیس دے دے گا، جب بھی وہ مانگیں گے دے دے گا. ان کے ساتھ ان کا لاجسٹک کا معاہدہ ہے، وہ کس جگہ دیتے ہیں وہ الگ بات ہے. تو میرا خیال ہے اگر پاکستان نے لانگ ٹرم اپنی پالیسی دیکھنی ہے اور اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے، جس میں سی پیک شامل ہے، آپ کی چین کے ساتھ تعلقات، روس کے ساتھ تعلقات، ایران کے ساتھ تعلقات، سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات، اور امن افغانستان میں. کیونکہ امریکن انفلوئنس کا مطلب یہ ہے، لکھوا لیں مجھ سے، نو امن. اور امریکن انفلوئنس اور ہندوستانی انفلوئنس کو جتنا دور رکھیں امن. یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کو اگر ہم کسی طریقے سے شامل کر لیں اس پورے معاملات میں، جس میں وہ بے شک سی پیک میں بھی شامل ہو جائے. پاکستان یہ پہلے کہتا رہا ہے، اور افغان ٹریڈ تھرو واگا بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ بھی پھر کوئی بات مانے نا. اور پہلی بنیادی بات یہ کہ ظلم و ستم بند کرے کشمیر میں، اس کے بعد بہت ساری باتیں کھل سکتی ہیں، بہت ایونیوز کھل سکتے ہیں. لودھی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ نیگیٹو پریشر آئے گا پاکستان کے اوپر، اس نیگیٹو پریشر کو ہم کسی طریقے سے ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں جی؟ جنرل اعجاز صاحب 4 جولائی سے پہلے وہاں پہ جناب انہوں نے امریکنز نے اپنا
वहां पे कोई ना कोई झंडा गाड़ना है अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहना है जनाब कि हम लोग वापस ले आए अपने बंदों को, एंड बहुत अब उधर वहां पे खुशियां मनाई जाएंगी प्रोबेबली। लेकिन जो बात जनरल लोधी और डॉक्टर साहबा कह रही हैं, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, कि जो वैक्यूम है, वैक्यूम सिक्योरिटी वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, लोधी साहब कह रहे हैं जनाब कि नेगेटिव प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर। नेगेटिव प्रेशर तो उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं 2-3 चीजें, इस नेगेटिव प्रेशर को हम किसी तरीके से डाइल्यूट कर सकते हैं जी? थैंक यू मुबशर साहब। पहली बात यह है कि जिस वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं, दैट्स अ रियलिटी ऑन ग्राउंड, और वो पावर वैक्यूम या सिक्योरिटी वैक्यूम होना ही है, क्योंकि अमेरिकन आर बीइंग फोर्स्ड टू गेट आउट। 20 बरस रहने के बाद अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि दे कंटिन्यू टू स्टे ऑन अपने लॉन्गेस्ट ओवरसीज एडवेंचर में। बाइडन साहब ये बताना चाहते हैं लोगों को कि हम फोर्सेस को निकाल कर ले आए हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप एक हिसाब लगा लें कि उन्होंने 4000 डेड बॉडीज अपनी उठाई, तकरीबन 7000 के करीब कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए, फिर 2 लाख के करीब अफगान मारे गए, शहीद हो गए उनके उन एक्शंस की वजह से। और ये जब सारा कुछ हुआ और $1.5 ट्रिलियन भी उन्होंने खर्च किए, और 20 बरस तक 5 बड़े मजबूत एयर बेसिस के साथ अफगानिस्तान के अंदर बैठकर वो जो सिस्टम इम्पोज करना चाहते थे अफगानों पर, वो नहीं कर सके, और 45% एरिया पे उनका 20 बरस में कोई कंट्रोल नहीं था उन हुकूमतों का जिनको कायम किया और सपोर्ट किया अमेरिकन लेड कोalition फोर्सेस ने। तो अगर 20 बरस में वो अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं कर सके, और अब जब जा रहे हैं तो पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि ये पावर वैक्यूम फिल करती है रेजिस्टेंस फोर्सेस, स्टेटस को फोर्सेस फिल नहीं करती। और ये जो हम अफगान लेड अफगान होन की बात करते हैं, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड कि अफगान टर्म्स पे अफगान ट्रेडिशन के मुताबिक ही एक लास्टिंग सेटलमेंट अफगानिस्तान के अंदर होगी, चाहे उसकी इब्तदा कुछ वायलेंस से ही होगी। और ये नजर आ रहा है कि वायलेंस तो होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्सेस चाहेंगी कि वो पहले वाला निजाम चलता रहे, तो वायलेंस तो होनी है। अब अगर इस वायलेंस में रीजनल इंटरफेरेंस कम से कम हो, रीजनल कंट्रीज ने फेवरेट्स चुने और अपने मफादात के दिफा की जंग वहां लड़नी शुरू कर दी और प्रॉक्सीज को पालना शुरू कर दिया, तो ये इंस्टेबिलिटी लंबा अरसा भी चल सकती है। एक ये बात तो है पावर वैक्यूम की। अब रहा कि अमेरिका कहां पे प्लेटफॉर्म चाहता है और हम पर क्यों प्रेशर आएंगे, इसकी बात दोनों मेहमान कर चुके हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो रीजन में ये प्लेटफॉर्म मांग रहे हैं उसमें क्या होगा, एयर पावर होगी, एयर पावर एंड ड्रोन पावर। ड्रोन पावर एंड एयर पावर इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में, इस तरह की सिचुएशन में हमेशा गलत नतीजे निकालती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ी 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं या 3 कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस वॉर की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, अवॉइडेंस ऑफ कोलेटरल डैमेज, एंड क्लियरेंस एंड होल्ड जो पोजीशन होती है ऑन ग्राउंड पे। अब जो रीजन में कोई भी प्लेटफॉर्म वो रखेंगे, चाहे ड्रोन्स की सूरत में हो, चाहे बेसेस हो और एयर स्ट्राइक्स हो, वो वहां पे लीडरशिप को तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों में शनाख्त उनसे ना हो सकेगी, कोलेटरल डैमेज वो अवॉइड नहीं कर सकेंगे, और जो एरिया क्लियर करेंगे वो स्ट्राइक के 1 घंटा बाद वही लोग वहां मौजूद होंगे, तो वो क्लियर एंड होल्ड नहीं कर सकते। लिहाजा ये हल नहीं, सोल्यूशन ये हल नहीं, हल उसका सोल्यूशन ये है कि अमेरिका साहब बहादुर जो यहां से तशरीफ ले जा रहे हैं 20 बरस के बाद, तो वो ज़हनी तौर पर भी यहां से अगर निकल जाएं और अफगान को अफगान लेड अफगान होल्ड सोल्यूशन की तरफ अगर जाने दें, तो दिस इज द लास्टिंग पीस इफ दे वांट पीस। लेकिन जो बात लोधी साहब कर रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि ये जो शाहराह है तरक्की की, जिसमें से सेंट्रल एशिया नीचे आ सकते हैं, रशिया नीचे आ सकता है, ईरान इसको यूज कर सकता है, चाइना यहां से सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ जा सकता है, अगर इस शाहराह के अंदर माइन फील्ड बिछाने हैं और ये रास्ते की रुकावट बनाना है, तो फिर अमेरिका चाहेगा कि ये शाहराह जो है अफगानिस्तान ये डिस्टर्ब रहे, ताकि न चाइना सेंट्रल एशिया और यूरेशिया की तरफ जाए, न रशिया और सेंट्रल एशियन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन नीचे वार्म वाटर्स की तरफ आए, और न ईरान इतना कंफर्टेबल होके नेबरहुड में बैठ सके। अगर उनके अज़ाइम ये हैं
تو وہ ریجن میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے جن کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے دوحہ میں مذاکرات کیے ہیں, تو پھر تمام غیظ و غضب ان لوگوں کا اس کنٹری کی طرف آئے گا جو بیسز پرووائڈ کریں گے. میں تو چاہوں گا انڈیا اگر بیسز دینا چاہتا ہے تو بھلے دے, شوق سے دے, کیونکہ باقی کوئی نہیں دے گا. اور پاکستان کو اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے نہ اندر فیورٹس چننے چاہیے, کیونکہ اگر 3 سپر پاورز افغانوں پر اپنی ول امپوز نہیں کر سکیں بشمول برٹش امپائر, یو ایس ایس آر اور امریکہ, تو کوئی کنٹری باہر سے بیٹھ کے ان کے اوپر فورس نہیں کر سکتا. آزاد منش لوگ ہیں, اپنی مرضی کریں گے, اپنی ٹرمز پہ اپنے حالات کو سیٹل کریں گے, اینڈ وی شوڈ ویٹ اینڈ سی کہ یہ اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے نیوٹرل رہتے ہوئے. سی پیک کے اندر اگر افغانستان کی جو لیگ ہے وہاں پہ اگر ایشوز کھڑے کرنے ہیں تاکہ وہ ورکیبل نہ رہے, تو امریکہ ڈیفینیٹلی آلٹرنیٹ بھی روٹس بنانے کے چکر میں ہے. ریجنل انٹرفیئرنس کم سے کم کیوں ہوگی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کم سے کم ہوگی. اینڈ سیکنڈلی سی پیک اگر ہے اور سی پیک کے اندر اگر افغانستان کی جو لیگ ہے وہاں پہ اگر ایشوز کھڑے کرنے ہیں تاکہ وہ ورکیبل نہ رہے, تو امریکہ ڈیفینیٹلی آلٹرنیٹ بھی روٹس بنانے کے چکر میں ہے, اس پہ ورکنگ ہو چکی ہے. سو اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, جو بھی 2 سینیریوز میرے بہت معتبر دونوں جنرلز نے پینٹ کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ آپشنز کیا ہیں. کیا آپ جو یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے جہاں یہ سو کالڈ افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پروسیس جو ہے وہ پلے آؤٹ ہوگا, اس کا جو ٹرانزیشن ہے اس میں آپ تیار ہیں کہ جو اس کا فال آؤٹ ہوگا وہ پاکستان اٹھائے گا, یا آپ تیار ہیں کہ اس میں جو ایکٹیو وائلنس ہوگی اس میں پاکستان نہیں گھسیٹا جائے گا؟ تو دیکھیے میں اور یہ جو پوری بات ہے نا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو نہیں فعال ہونے دیا جائے گا, تو اگر انہیں اس کو فعال نہیں ہونے دینا تو اس کے لیے پاکستان میں بیسس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وہ اور بہت ساری اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو پلے آؤٹ کر رہے ہیں, جو افریقہ میں اور یورپ میں اور آپ کو اور جگہ بھی نظر آئے گی. میرا اس وقت خیال یہ ہے کہ, اور پاکستان کی ہسٹری کوئی بہت اس حوالے سے اٹس ناٹ ویری پریٹی ود آل ڈیو ریسپیکٹ. آپ نے بٹگرام میں بیسز دیے تھے, جب وہاں سے جہاز گرایا تھا سوویت یونین نے تو عوام کو پتا چلا تھا کہ بیسز دے دیے گئے ہیں, اور شمسی سے بھی ڈرونز اڑتے تھے. یہ سب باتیں ہم سب کو پتہ ہیں, دس از آر ہسٹری, اور اب کتابیں نکل رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ کس قسم کی کنسیشنز امریکہ کو یہاں پہ دیے گئے بغیر کسی پبلک ڈیبیٹ کے یا کسی پبلک کنسنسس کے. اب کے ایک پبلک کنسنسس اس حوالے سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ہر ایشو پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے. تو اس وقت یہ جو میں جو کم از کم اس کو انتہائی امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی ایشو سمجھتی ہوں, اس پہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. آپ نے مریم بی بی کے اور دوسروں کے بھی اسٹیٹمنٹ سنے. دیکھیے میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں, سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں جو وہاں افغانستان میں امن آنے کی جو کاسٹ ہے, یا وہاں کے جو انڈیجنس گروپس کو اس امن کے حصول کے میں جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری یا اس کی کاسٹ کون اٹھائے گا؟ کیونکہ سوویت بھی چلے گئے تھے نا, اور اس وقت امریکہ بھی ڈائیورٹ ہو گیا تھا, اور اس نے کہا کہ جی ہم نے اپنا کام کر لیا, اور اس نے افغانستان کو ابینڈن کیا تھا, اور اس کی پوری دنیا نے بہت بڑی قیمت ادا کی. اور اس وقت جو امریکہ میں ایک سینس آف سمجھے فکر ہے یا سینس آف سم ریسپانسبلٹی ہے, یا ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کٹ اینڈ رن کر رہے ہیں افغانستان سے, اس کٹ اینڈ رن کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور سب سے اہم بات میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اس کٹ اینڈ رن کی جو کاسٹ ہے وہ پاکستان ادا کرے گا. تو اگر کسی قسم کی اوور سائٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے یہاں پر جو قطعاً ہو ان اسپوائلرز پر بھی, جو پھر افغانستان میں حصول امن یا افغان اون افغان لیڈ پروسیس کو گراؤنڈ پہ آنے نہیں دیں گے, تو ہمارے لیے بہترین. میں آپ سے یہ بھی سب گزارش کر دوں کہ طالبان کے ساتھ انڈیا نے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیے ہیں. تو طالبان ایز اے پولیٹیکل انٹیٹی اسٹیبلش تو ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو نتیجے میں وہاں طالبان یا کسی کی بھی حکومت قائم ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو ہوگا اس کے لیے کوئی ہمیں قدغن چاہیے. اور میرے خیال ہے کہ یہ جو ریکویسٹ ہے امریکن بیسز کی ہم سے جس کی بہت بات ہو رہی ہے وہ اسی کی کڑی ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ پاکستان کلین واک اوور دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اس لیے آپ کو یہ بحث میڈیا میں اور جگہ نظر آ رہی ہے، ورنہ عمومی طور پہ تو یہ ہو چکا تھا، ہمیں تو سالوں بعد پتا چلتا تھا کہ یہ ہو گیا ہے. میرے خیال ہے تو ڈبیٹ از کہ پاکستان اس وقت کس قسم کی انگیجمنٹ کرے گا اور کیا پاکستان فرسٹ کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھے گا. دوسری ایک اور گزارش میں آپ سے کر دوں، دیکھیے ایک بہت بات ہے جو ہو رہی ہے کہ کیا چائنا اور امریکہ جو ہے وہ ایکیوٹ کانفرنٹیشن میں جائیں گے، اور کیا ایکیوٹ کانفرنٹیشن آپشن ہے یا کمپٹیشن میں جائیں گے. جو بلنکن ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں جو بڑی کنٹریز ایمرج ہوتی ہیں تو پھر تعلقات دونوں طرح چلتے ہیں، ایکیوٹ کنفرنٹیشن پہ جانے کی آپشن نہیں ہے. نئی کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے، نئی کولڈ وار میں کوئی فائر والز نہیں ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس کا کرس کراس ہے. امریکہ ہمیں اگر کیرٹس دے رہا ہے تو سچ بات یہ کہ ہمیں ان کیرٹس کی ضرورت بھی ہے. آپ سروائیو کر سکتے ہیں ان کیرٹس کے بغیر؟ آپ کی اکانومی وینٹیلیٹر پر ہے اور ابھی بھی ڈیفیسٹ بجٹ ہے جو آج پیش ہو رہا ہے. باتیں بہت اچھی ہیں، جب یہ پلے آؤٹ ہوگا تو مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا. ہماری فارن پالیسی کے 2 کی ورڈز ہیں اس وقت. ہماری فارن پالیسی کے 2 کی ورڈز ہیں کنیکٹیوٹی اور بیلنس، اور یہی 2 تھرسٹ ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے جب ہم اپنی بیجنگ اور واشنگٹن سے ریلیشن شپ لے کے آگے بڑھتے ہیں. بیسس دینا نہ دینا میرے لیے اہم نہیں ہے. میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہترین صورتحال ہے اور کیا پاکستان تیار ہے اس فال آؤٹ کے لیے اگر کسی قسم کی کوئی قدغن ان سپوائلرز پر نہیں ہوتی جب یہ ایگزٹ 4 جولائی تک کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ وہی سچویشن تو نہیں بن جائے گی ڈاکٹر صاحب جس طرف آپ پروبلی اشارہ کر رہی ہیں کہ کولڈ وار ایرا میں جس طریقے سے امریکنز نے پل آؤٹ کیا تھا اسی طریقے سے ایک مرتبہ پھر وہ پل آؤٹ کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اسی سچویشن میں ہم جا رہے ہیں. مطلب یہ جو کٹ اینڈ رن وہ ایک دفعہ کر چکے ہیں کہ جی سوویت کو ہرا دیا تھا. سوویت they never even predicted the disintegration of Soviet Union. The minute the Soviets left Afghanistan they were good. They said ہم جا رہے ہیں. اس وقت امریکہ میں بھی یہ فکر ہے کہ یہ کٹ اینڈ رن کتنا ایکسپینسو ہو سکتا ہے ہم کے لیے، اور یہ کٹ اینڈ رن ان کے لیے تو ایکسپینسو ہوگا لیکن وہ تو میلوں دور بیٹھے ہیں نا. اس کٹ اینڈ رن کی امیڈیٹ فال آؤٹ اور کاسٹ پاکستان اٹھائے گا. تو اس سے کسی طریقے سے بچا جا سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ وی آر انٹو اٹ. میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں نا کہ ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ کو بیسس دیکھیں کوئی امریکہ کو فیور کر رہے ہیں. بحث یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے. اوکے جنرل اعجاز. اب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہما بنکائی صاحبہ کی بات درست ہے، لیکن آپ اس میں 2-3 چیزیں دیکھ لیں کہ سپوائلرز آپ کن کو کہہ رہے ہیں. ہو از اے سپوائلر؟ میرے خیال میں ایک میری بات سن لیں. ایک قوت ہے جو سمجھتی ہے کہ طالبان یا ریزسٹنس فورسز اور سپوائلر فور پیس، اور ایک وہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو فورسز جنہیں 20 برس ان پر نافذ کیا گیا اور جنہوں نے کولیشن فورسز کو سپورٹ کیا وہ سپوائلرز ہیں. اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہو آر دا سپوائلرز، اور ایک اور کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان دونوں ایلیمنٹ کے درمیان جگہ بنا دی جائے گی آئیسس، داعش یا القاعدہ کی، اور وہ سپوائلرز بن جائیں گے دونوں کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فلوئڈ سچویشن میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن ہو از دا سپوائلر. اور پھر یہ جو بات ہما صاحبہ نے بڑے احترام کے ساتھ میں کہوں گا، وہ کہتے ہیں کوئی قدغن ان پر ہونی چاہیے. قدغن کس پہ ہونی چاہیے؟ کیا افغانوں پر آج تک کوئی قدغن لگا سکا ہے کہ آپ افغانستان میں کون سا نظام نافذ کریں گے اور کیا کریں گے؟ یس وی نیڈ ٹو گارڈ آور اون بارڈر، وی ہیو فینسڈ اٹ. ہم نے اپنی فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بڑی ہیوی ریزنگ کر لی ہے، فورٹس بھی بنا لی ہیں. وی نیڈ ٹو ریگولیٹ دا فلو آف ریفیوجیز. اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ایک فال آؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ریجنل قوتیں ہیں ان کے لیے نیوٹرل رہنا ون ون سچویشن فار آل ہے. آل آف دیم ول بینیفٹ فرام پیس ان افغانستان بشمول پاکستان. تو اگر پاکستان، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا اور ایران بینیفیشریز ہیں پیس ان افغانستان کے، تو وائی دے مسٹ سلیکٹ فیورٹس اور ان کو کوئی کیوں سپورٹ کرے گا؟ تو یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. اب رہی بات کہ ہمارا بیسس دینا یا نہ دینا، جس کی طرف اشارہ کیا ہما بقائی صاحبہ نے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا دور تھا، نہ اسمبلی کو کانفیڈنس میں لیا گیا، نہ ملٹری ٹاپ براس کو ہی
कॉन्फिडेंस में लिया गया और एक डिसीजन ले लिया गया जिसकी जो भी कीमत हुई, और जो किताबें अब हुमा बकाई साहबा पढ़ रही हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो बातें आई, ये शमसी बेस भी हुआ, और उससे पहले जब हम U2 की बात कर रहे हैं वो भी जमाना एक था प्रेसिडेंट अयूब खान का जब हुआ। लेकिन अब देखना ये है कि क्या आज के इस दौर में मिलिट्री बेसिस एट द कास्ट ऑफ आवर सॉवरेनिटी, at the cost of our price, or we are putting a price tag to our cooperation with America। जब हम अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब कर चुके हैं तो अमेरिका की कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ही बेहतर एक रास्ता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम उनको बेसिस प्रोवाइड कर दें। अभी इमरान खान साहब के लिए बड़ा इजी वे आउट है, ही शुड गो बैक टू द पार्लियामेंट, और जो उनकी नेशनल डिफेंस कमेटी है या जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके साथ बैठकर इन सब चीजों को इन डिटेल एनालाइज किया जाए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और फिर पार्लियामेंट के फोरम पर डिसीजन होना चाहिए कि हमने उन्हें कोई फैसिलिटी यहां देनी है या नहीं देनी। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। फॉलोड क्या होती है वो देखा जाएगा, बट नो वन कैन डिक्टेट अफगान, लेट इट बी। आई एम वेरी श्योर कि नोबडी, इनके साथ जब मुआहदा बैतुल्ला शरीफ में हुआ एंड व्हेन दे वेंट बैक एंड दे सॉ थिंग्स टर्निंग अगेंस्ट इट, तो वो उस मुआहदे से भी फिर गए। तो ये तालिबान जो है किसी के डिक्टेट्स नहीं लेते, और ये अफगान टर्म पर ही सेटलमेंट होगी अफगानिस्तान के अंदर। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। बिल्कुल ठीक है, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहबा। ये आपने स्पॉयलर्स का जिक्र किया, स्पॉयलर्स को आप डिफाइन कर सकेंगे? देखिए जी, स्पॉयलर्स वहाँ पे इस्लामिक भी है, दाइश भी है, अलकायदा भी है, इंडियन स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स भी हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी वहाँ पे फंक्शन करती है। अगर कोई भी ये समझता है कि तालिबान कोई मोनोलिथ एंटिटी है, तो पूरे तालिबान में भी कितने सेक्शंस हैं जो इस चीज का हिस्सा है और कितने इसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो हमने एक टर्म जो शुरू कर दिया ना कि तालिबान से बातचीत हो जाएगी, तालिबान बातचीत कर लेंगे, ये दिस इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट सेइंग कि तालिबान अफगान हुकूमत, वहाँ कोई बाइनरी नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप तशरीफ लाए। और जाते जाते मैं सिर्फ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हर मुल्क जो है अपना इंटरेस्ट वॉच करता है। पाकिस्तान को भी किसी ने नहीं रोका कि वो अपना इंटरेस्ट वॉच ना करे। जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है वो एकदम